الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج آپ کے سامنے معراج کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے رات جب گئے تو جانے کے تو ہر کوئی واقعات بیان کرتا رہتا ہے، تو آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپسی آئے تو کیا ہوا۔ تو فرماتے ہیں انہما ای الاسر المعراج، کہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے ہوئی، جسے اسر اور معراج کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی زیادہ عرصے کا وقت نہیں تھا۔ فرماتے ہیں فی لیلۃ واحدۃ، ایک ہی رات میں کرائی گئی۔ اور کیسے کرائی گئی؟ فرماتے ہیں فی الیقظۃ، سوتے ہوئے نہیں کرائی گئی، یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا، جاگتے ہوئے کرائی گئی۔ اور جب کرائی گئی تو پھر کیا ہوا؟ اور اس میں جو سب سے بڑی بات کیا ہے، مع روح الجسد، روح و جسم کے ساتھ کرائی گئی۔ جو اس معراج میں جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے انہ رآہ ربہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کیا، یہ معراج ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یہ ہے کہ وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، یہ معراج ہے۔ آپ آسمانوں پر گئے، یہ معراج ہے۔ آپ جنت کی سیر کی آپ نے، یہ معراج ہے۔ معراج نہیں ہے، معراج ہے کیا؟ معراج دیکھو تو اسی معراج ہے کیا؟ میں اگر کہوں اپنے الفاظ میں میٹھے الفاظوں میں کہوں تو یہ ہے کہ جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، یہ جبریل علیہ السلام کی معراج تھی، آقا کی معراج نہیں تھی۔ اسی طرح آپ آسمانوں پر گئے، یہ آسمانوں کی معراج ہے، حضور علیہ السلام کی معراج نہیں۔ حضور علیہ السلام جنت میں گئے، یہ جنت کی معراج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں۔ حضور آسمانوں پر گئے، یہ آسمانوں کی معراج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی معراج کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کی معراج یہ ہے انہ رآہ ربہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپسی آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ستارہ کہا، فرمایا کہ مجھے ستارے کی قسم۔ اس ستارے سے مراد کون ہے؟ امام بغوی فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ اس ستارے سے مراد کون ہے، کیا ہے مراد اس ستارے سے؟ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، اس ستارے سے مراد میرے نانا جان مراد ہے۔ یہ ستارہ وہ ہے، یہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اس وجہ سے ستارے نام لے کر قسم کھائیے۔ فرمایا کہ مجھے ستارے کی قسم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا اللہ کو بہت پسند آیا، اس لیے اللہ نے قسم کھائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ معراج کی رات جب آ رہے تھے تو راستے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملے، آپ کی ملاقات ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کی طرف جا رہے ہیں، میرے دو پیغام لے کے جائیے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے دو پیغام لے کے جائیے گا۔ خدا کے بندو دیکھو تو صحیح، اس امت کے لیے، اس امت میں کچھ ہے تبھی تو اللہ السلام کچھ پیغام بھیج رہے ہیں۔ فرمایا وہ پہلا کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنی امت کو میرا سلام بھیجنا، میری امت کو، اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا۔ اس امت میں کچھ ہے تبھی تو سلام بھیج رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں، میں نے کہا کہ تم کہتے ہو اگر ہم درود پڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلام بھیجیں تو اس امت پر آ سکتا ہے، تو پھر اگر یہ امت اگر درود پڑھے تو پھر حضور علیہ السلام سن کیوں نہیں سکتے؟ یہ درود کیوں نہیں چل سکتا وہاں؟ یہ درود پہنچ کیوں نہیں سکتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ عجیب باتیں کرتے ہو۔ بہرحال دیکھو تو صحیح، اس امت میں کچھ ہے تبھی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے سلام بھیج رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات فرمایا یا رسول اللہ، اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت میں درخت لگایا کریں، جنت میں درخت لگایا کریں۔ جنت میں درخت کیسے لگائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پوچھا کہ جب بندہ کوئی درخت لگاتا ہے تو ظاہر سی بات اس کے بیج ہوتے ہیں یا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، تو یہ جنت میں درخت کیسے لگائے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں درخت لگا دوں گا۔ کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو اگر ایک مرتبہ بھی اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا درخت لگا دیتا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپسی آ رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے تھے، ہماری اس امت کے لیے کیا لے کر آئے؟ 50 نمازیں تھیں، 50 نمازیں لے کر آئے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتی، جائیے رب کی بارگاہ میں اور عرض کریں، کچھ کم کریں۔ کسی نے اعتراض کیا، کہنے والا کہتا ہے کہ یار تم کہتے ہو ہمارے نبی کو علم غیب ہے، تو دیکھو تو نبی کو تو علم غیب ہی نہیں ہے، یہ تو موسیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے، پہلے کم کرا کراتے۔ میں کہا ایسے تو پھر کیا؟ رب کو بھی نہیں پتا تھا، رب کو پتا تھا کہ میں نے دینے ہی 5 ہیں، پھر رب نے 50 دی کیوں؟ ایسے تو پھر رب پر بھی معاذ اللہ اعتراض آتا ہے۔ تو
کیا تم یہ کہو گے کہ رب کو بھی نہیں پتا تھا؟ خدا کے بندو یہ بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے یہ تو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتا تھا، انہیں بھی رب کو بھی پتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں بٹھانے کا کوئی مقصد تھا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا پھر؟ یہ بات کیا تھی، کیا ماجرا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ سے، اے مولا کریم میں دیدار کرنا چاہتا ہوں تیرا، یہ قرآن میں موجود ہے، اے مولا کریم میں دیدار کرنا چاہتا ہوں تیرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ تو رب نے کیا شرط فرمایا تھا؟ اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا مجھے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پتہ چلا کوئی تو ہے جو دیکھنے والا۔ اور موسیٰ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ سے فرمایا موسیٰ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ موسیٰ نے فرمایا مالک عرض کریں کیا سوال ہے؟ فرمایا بتا کہ یتیم کا حق مارنا چاہیے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر مجھے دیکھنے کا دیدار میرے محبوب کا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے مجھے، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، میرا محبوب ہے وہ دیدار کرے گا میرا۔ لیکن یہ ہے تو راستے میں بیٹھ جا، لیکن جب میرا محبوب جب آئے گا میری بارگاہ میں، جب مجھے دیکھے گا، جب دیکھ کر جب دوبارہ آئے گا تیرے پاس تو اس کی آنکھوں میں دیکھ لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ سے عرض کیا تھا کہ مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے 9 دفعہ محبوب کے صدقے انہیں دکھایا، محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں دکھایا کہ کیسے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، اللہ کا دیدار کرتے تھے، جب واپسی آتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ برائے پھر کیا ہوا؟ 5 نمازیں کم ہوئی، کرتے کرتے بالکل 5 نمازیں آ گئی۔ اگر ہو سکتا تو حضور علیہ السلام فرماتے میں یہ 5 نمازیں بھی کم کر دیتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج دیکھو ہم کتنی نمازیں کم ہو گئی، ہمارے لیے 50 نمازیں تھی، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں 5 نمازیں دور کی بات، کوئی 4 ٹائم بھی نہیں پڑھتا صحیح سے، 2 وقت بھی نہیں پڑھتا، کوئی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں نماز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ نمازیں فرض کتنی ہیں ہم پر۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم دیکھو تو صحیح حضور السلام نے کتنا ہم پر کرم کیا ہے۔ 50 نمازیں تھی، ذرا سوچو تو صحیح، 50 سے کم ہوتی ہوتی یہ 5 ہوئی، دیکھو یہ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی۔ برحال پھر کیا ہوا؟ جب آپ واپسی آ رہے تھے تو ملک الموت سے آپ نے ملاقات کی، میرے جانے کے بعد بتاؤ کہ میری امت پر بھی اسی سختیاں کرو گے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر نرمی کرنا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہ بھی کہتے تو تب بھی ہم نرمی کرتے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن میں 70,000 مرتبہ پکار کر کہتا ہے اے فرشتوں میری امت پر نرمی کرنا۔ کیوں؟ اس سے میری امت جب تم امت پر نرمی کرو گے تو اس سے میرا محبوب راضی ہوگا۔ دیکھو تو صحیح کتنی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔